آئیے اب مولانا عبد المصطفیٰ حشمتی ردولوی صاحب قبلہ کا بیان سماعت فرمائیں، جس کا عنوان ہے تبلیغی جماعت کا پوسٹ مارٹم نمبر 5۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ آقائے نامدار، محبوب کردگار، شفیع رود شمار، رحمت عالم، نور مجسم، ہادی اکرم، حضور احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں عقیدت و احترام سے درود و سلام کی نظریں پیش کریں۔ پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ بارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ۔ خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مقدس کی بڑی مشہور و معروف آیت میں نے پڑھی ہے۔ تلاوت کردہ آیت کریمہ کا ترجمہ آپ سماعت فرمائیں۔ خلاق کائنات ارشاد فرماتا ہے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا، جب ان سے کہا جائے کہ آؤ۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا، جب ان سے کہا جائے کہ آؤ، ادھر آؤ، تو اللہ فرماتا ہے اِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ، اللہ نے جو نازل کیا اس کی طرف آؤ، یعنی قرآن کی طرف آؤ۔ اور خالی قرآن ہی کی طرف نہیں، دعوتیں دو ہیں، فرمایا وَإِلَى الرَّسُولِ، اور رسول کی طرف آؤ۔ اب آپ غور فرمائیں، قرآن اللہ کا کلام، اللہ اپنے کلام میں فرماتا ہے کہ جب انہیں دونوں دعوتیں دی جاتی ہیں، ایک تو ہے دعوت اللہ، دوسری دعوت الرسول۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ، جب ان سے کہا جائے اللہ نے جو نازل کیا اس کی طرف آؤ، رسول کی طرف آؤ، تو کیا دونوں دعوتوں پر لبیک کہیں گے؟ دونوں دعوتیں قبول کریں گے؟ دونوں بارگاہ میں حاضری دیں گے؟ نہیں، بلکہ اللہ ارشاد فرماتا ہے رأیت المنافقین، اے میرے محبوب آپ منافقوں کو دیکھیں گے۔ کسے دیکھیں گے؟ بولیے، کچھ آپ بھی بولیے۔ منافق کو۔ منافق کسے کہتے ہیں؟ جس کا ظاہر کچھ ہو، باطن کچھ ہو۔ دیکھنے میں تو کلمہ پڑھنے والا مسلمان نظر آئے، مگر حقیقت میں دل میں رسول اللہ کی عداوت ہو، مدنی تاجدار کا بغض ہو، پیغمبر اسلام کی دشمنی ہو، ایسے کو منافق کہا جاتا ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ رأیت المنافقین، اے میرے محبوب آپ منافقوں کو دیکھیں گے۔ کیا دیکھیں گے؟ جب انہیں دونوں دعوتیں دی جائیں، دعوت اللہ و دعوت الرسول، تو وہ اللہ کی دعوت پر تو لبیک کہیں گے، خدا کی بارگاہ میں تو حاضری دیں گے، اللہ کی بارگاہ میں تو دوڑ کے جائیں گے، مگر اے میرے محبوب جب آپ کی بارگاہ میں جانا ہوگا تو گردن جھٹکیں گے، انکار کریں گے، اعتراض کریں گے۔ پتہ چلا منافق کی پہچان یہ ہے کہ دعوت اللہ پہ تو لبیک کہے گا، مگر دعوت الرسول پہ انکار کرے گا۔ اللہ خود فرماتا رأیت المنافقین یصدون عنک صدودا، اے میرے محبوب آپ منافقوں کو دیکھیں گے کہ وہ میری طرف تو آئیں گے، مگر آپ کی طرف جانے سے گردن جھٹکیں گے، انکار کریں گے، طرح طرح کے اعتراضات کریں گے۔ پتہ چلا مومن وہ ہے جو دعوت اللہ پہ بھی لبیک کہے، دعوت الرسول پہ بھی لبیک کہے، اور قرآن کی زبان میں منافق وہ ہے جو دعوت اللہ تو مانے مگر دعوت الرسول پہ اعتراض کرے۔ آپ کہو گے
دعوت رسول پہ لبیک کون نہیں کہتا؟ کیسے مان لے؟ تو یہ کتابیں یہاں موجود ہیں، مسلسل آپ ایک دو حوالے دیکھتے رہتے ہیں۔ ان کتابوں کے حوالے سے میں دو دو چار کی شکل میں یہ ثابت کرتا رہتا ہوں کہ کچھ لوگ ہیں جو دعوت اللہ پہ لبیک کہتے ہیں، اور جب رسول کی بات آتی تو طرح طرح کے ہیلے بہانے کرتے ہیں۔ کیسے؟ آپ دیکھو، یہ کتاب ہے تقویۃ الایمان۔ بولو کیا نام ہے؟ زور سے بولو، کیا نام ہے؟ تقویۃ الایمان، جس کو میرے پیر و مرشد نے فرمایا کہ یہ تقویۃ الایمان نہیں بلکہ تفویۃ الایمان، ایمان کو فوت کر دینے والی کتاب۔ کتاب لکھا مولوی اسماعیل دہلوی نے، حاشیہ چڑھایا مولوی ابو الحسن علی ندوی نے۔ یہ کتاب ندوہ کے کورس میں شامل۔ اب کتاب کی ایک عبارت آپ سنو، صفحہ ہے 41۔ کون سا صفحہ ہے؟ زور سے بولیے تاکہ یاد رہے۔ تقویۃ الایمان کا صفحہ 41 مولوی اسماعیل دہلوی نے لکھا، یقین جان لینا چاہیے ہر مخلوق بڑا ہو یا چھوٹا اللہ کی شان کے آگے چمار سے بھی ذلیل ہے۔ معاذ اللہ، زور سے کہیے معاذ اللہ۔ سارا مجمع بولے، سب مل کے کہیے۔ پھر عبارت سن لیجیے، اسماعیل دہلوی نے لکھا ہر مخلوق بڑا ہو یا چھوٹا اللہ کی شان کے آگے چمار سے بھی ذلیل ہے۔ معاذ اللہ۔ اب میں آپ کا ذہن چاہوں گا، ایک تو ہے خالق، دوسرے ہے مخلوق۔ اللہ خالق ہے، بولو اللہ، اللہ، اور بقیہ سب انبیاء بھی مخلوق، اولیاء بھی مخلوق، فرشتے بھی مخلوق، ہم آپ بھی مخلوق، ساری خدائی مخلوق۔ اللہ خالق، بقیہ سب مخلوق۔ اب اس میں جو بڑے ہیں جیسے نبی ولی تو وہ بڑی مخلوق ہو گئے، اور ہم لوگ جو چھوٹے ہیں وہ چھوٹی مخلوق ہو گئے۔ مگر سب مخلوق، اللہ کے سوا بقیہ سب مخلوق، اللہ خالق ہے۔ اب لکھتا ہے مولوی اسماعیل دہلوی کہ ہر مخلوق بڑا ہو یعنی نبی ولی ہو یا چھوٹا عام آدمی، اللہ کی شان کے آگے چمار سے بھی ذلیل ہے۔ معاذ اللہ، زور سے کہیے معاذ اللہ۔ دیکھو، یہ بھی ایک کتاب ہے، مگر ایک کتاب اور ہے جسے ہم آپ قرآن کہتے ہیں۔ قرآن کا فیصلہ تو سب مانتے، بولیے مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ مولوی اسماعیل دہلوی نے اپنی کتابوں میں انبیاء اولیاء کو چمار سے زیادہ ذلیل لکھا، معاذ اللہ۔ مگر آئیے قرآن سے پوچھیں، اے قرآن تو بتا دے نبی کی شان کیا، نبی کا مقام کیا، نبی کا مرتبہ کیا؟ تو جب ہم نے قرآن سے پوچھا تو اللہ فرماتا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، کہہ دو سبحان اللہ۔ اللہ فرماتا بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں نبی پر۔ اب بولو بمبئی والوں، جو چمار سے زیادہ ذلیل ہوگا اس پہ درود بھیجا جائے گا، اس پہ سلام بھیجا جائے گا۔ اور قرآن کہتا ہے اللہ بھی اپنے نبی پہ درود بھیجتا، اللہ کے فرشتے بھی نبی پہ درود بھیجتے تھے، اور اللہ کہتا ہے اے ایمان والو تم بھی میرے نبی پر درود و سلام بھیجا کرو۔ اب فیصلہ آپ کر سکتے کہ جو چمار سے زیادہ ذلیل ہو کیا اس پہ اللہ درود و سلام بھیجے گا؟ بولیے، اور واضح طور پہ سنیے، اللہ قرآن میں اپنے نبی کے بارے میں فرماتا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے میرے محبوب میں نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ قرآن میں اللہ فرماتا تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، یہ رسولوں کی جماعت ہے جن میں سے ہم نے بعض کو بعض پہ فضیلت دی۔ منہم من کلم اللہ،
انہیں رسولوں میں سے کوئی ایسا ہے جن سے اللہ نے کلام کیا، وَرَفَعَ بَعْضُهُمْ دَرَجَاتٍ، اور کوئی ایسا ہے کہ جس کو اللہ نے سب پر درجہ بلند کر دیا۔ تمام مفسرین کا اتفاق کہ وہ رسول جن سے اللہ نے کلام کیا اس سے مراد حضرت موسیٰ کلیم اللہ ہے، اور وہ رسول کہ اللہ نے جن کو سب پہ درجہ بلند کر دیا اس سے مراد ہمارے آپ کے آقا و مولا ہیں۔ تو قرآن تو نبی کے بارے میں کہے کہ میں نے انہیں درجہ بلند کر دیا، انہیں میں نے رفعت عطا کی، ان پر میں درود و سلام بھیجتا ہوں، اور وہابی کہتا نبی شمال سے زیادہ ذلیل ہے۔ اب بولو اے بمبئی کے مسلمانوں، اب خدا کی بات مانو گے یا وہابی کی بات مانو گے؟ زور سے بولو، زور سے بولو۔ اور اجازت دیجئے تو ایک اور واضح آیت آپ کو سنا دوں، بولیے سناؤ۔ اللہ ارشاد فرماتا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِلرَّسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اللہ فرماتا عزت اللہ کے لیے ہے، عزت رسول کے لیے ہے، اور عزت مومنوں کے لیے۔ کہہ دو سبحان اللہ، ذرا محبت سے کہہ دو سبحان اللہ۔ آئیے امام صاحب تشریف لائیے، آئیے تشریف لائیے۔ وعلیکم السلام، آ جائیے آپ بھی آئیے، آئیے ممبر پہ بیٹھ جائیے، جگہ کم ہے، کرسیاں ماشاءاللہ فل ہو گئی ہیں اور اب تو کرسیوں کو بڑھانا پڑے گا۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت اللہ کے لیے، عزت رسول کے لیے ہے، عزت مومنوں کے لیے۔ یہ دیکھیے ممبر نور پر الجامعۃ الاشرفیہ مبارک پور سے ایک نمبر پہ فراغت حاصل کرنے والے باوقار عالم دین، جو عالم بھی ہیں، حافظ بھی ہے، قاری بھی ہے، مفتی بھی ہے، ماشاءاللہ تشریف فرما ہے۔ اب ان سے پوچھیے، یہ بتائیں گے کہ قرآن میں اللہ کہتا ہے عزت اللہ کے لیے ہے، عزت رسول کے لیے ہے، عزت مومنوں کے لیے ہے، اور وہابی کہتا نبی چمار سے زیادہ ذلیل ہے۔ اب بولو مسلمانوں، خدا کی بات مانو گے یا وہابی کی؟ زور سے بولو، زور سے بولو۔ تو اب یہ وہابی کی کتاب خدا کی کتاب کے خلاف ہے کہ نہیں؟ تو جو قرآن کے خلاف ہو اسے چھاپنا چاہیے کہ چلا دینا چاہیے؟ مگر افسوس تو اسی کا ہے کہ جو قرآن کے خلاف کتاب تھی اسے چھاپا گیا، ندوہ کے کورس میں شامل کیا گیا، اور آج تک پڑھائی جاتی ہے۔ جب تک ندوہ میں پڑھائی دی جاتی ہے کسی کو عالم کی ڈگری نہیں دی جاتی ہے، فضیلت کی سند نہیں دی جاتی۔ ہم اگر یہی بات بیان کر دیں تو کہتے ہیں بڑا فسادی مولوی آ گیا۔ عبدالعزیز سنی صاحب، یوسف صاحب، ابراہیم صاحب، آپ نے کیسے مولوی کو بلا لیا؟ بھائی شفیع احمد صاحب، بھائی خلیل احمد صاحب، آپ تو پرانے بزرگوں میں ہیں، آپ نے کیسے مولوی کو بلا لیا جو فتنے فساد کی بات کرتا؟ مگر ان سے کوئی نہیں کہتا کہ جس رسول کو اللہ نے سب پہ درجہ بلند کیا انہیں چمار سے زیادہ ذلیل نہ لکھو، ذرے ناچیز سے کمتر نہ لکھو۔ تم میرے نبی کی شان میں توہین کرو، اگر وہی ہم بیان کر دیں تو فسادی ہو جائے، جھگڑالو ہو جائے۔ یاد رکھو ہم نے غیرت دار ماؤں کا دودھ پیا، ہم سب برداشت کر لیں گے، مگر اپنے نبی کی توہین بولو برداشت کرو گے؟ برداشت کرو گے؟ ہماری غیرت دار ماؤں نے ہمیں دودھ پلایا تھا تو سبق پڑھایا تھا، خون میں نہاؤ، زخم سہو، سر پیدا کرو، جب وقت آئے دی پہ تو یوں حق ادا کرو۔ اس لیے ہم کہتے تھے جو جان مانگو تو جان دیں گے، جو مال مانگو تو مال دیں گے، کبھی نہ ہوگا یہ ہم سے ہرگز، نبی کا جاہو جلال دیں گے۔ دیکھیے ماشاءاللہ مجاہد سنیت محترم الحاج محمد سعید نوری صاحب بھی تشریف لے آئے اور رونق میں اضافہ ہو گیا۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آپ نے دیکھا قرآن میں اللہ نبی کو عزت والا کہتا، اور یہ اشرف علی تھانوی وہابی دیوبندی اور خود اسماعیل دہلوی اپنی کتاب میں نبی کو چمار سے زیادہ ذلیل لکھتا۔
اب بولو مسلمانوں، جو نبی کو چماع سے زیادہ ذلیل مانے، وہ چاہے جتنا کلمہ نماز پڑھے آپ اسے مسلمان مانو گے؟ اور کتنے بڑے گستاخ ہیں۔ آپ اجازت دیجئے تو ایک عبارت اور سنا دوں۔ بولیے سنا دوں؟ بات سمجھ میں آ رہی؟ سمجھ میں آ رہی؟ آئیے آپ لوگ بھی بیٹھ جائیے، ماشاءاللہ جو دیر سے آئے، دیکھیے ہمارے رمضان بھائی وغیرہ بہت دیر سے آئے تو کرسی نہیں ملی، کل سے انشاءاللہ کرسیوں کا اضافہ کر دیجیے، انشاءاللہ ہوگا نا۔ دیکھیے کتاب ہے یہ تقویۃ الایمان اور صفحہ ہے 89۔ کون سا صفحہ ہے؟ اسماعیل دہلوی لکھتا کہ جس کا نام محمد یا علی ہے وہ کسی چیز کا مختار نہیں۔ کہہ دیجئے معاذ اللہ۔ دیکھو آپ ان سے پوچھو کہ اس دکان کا مالک کون ہے، کہیں گے میں۔ اس فلیٹ کا مالک کون ہے، میں۔ اس کارخانے کا مالک کون، میں۔ اس گاڑی کا مالک کون، میں۔ خود تو ہزاروں چیز کے مالک بنے گھوم رہے ہیں، اور جس کو خدا نے اپنی خدائی کا مالک بنا دیا ہے ان کے بارے میں لکھتا ہے جس کا نام محمد علی ہے وہ کسی چیز کا مالک و مختار نہیں۔ معاذ اللہ، زور سے کہیے معاذ اللہ۔ اور پھر ذرا آپ یہ بھی تو غور کریں کہ خالی اختیار کا انکار نہیں کیا، جن لفظوں سے نبی کے اختیار کا انکار کیا اس میں توہین مدینے کے آقا کی۔ کیسے؟ آپ دیکھو، جس کا کہاں بولتے، جن کا کہاں بولتے۔ مثال کے طور پر ہم بھائی محترم شفیع احمد صاحب کا نام لیں یا خلیل احمد صاحب کا نام لیں تو کہیں گے جن کا نام خلیل احمد صاحب، اس لیے کہ ہم سے عمر میں بڑے، مرتبے میں بڑے، فضیلت میں بڑے۔ میرے پیر و مرشد شیر بیش سنت کی تقریریں سن، اپنے سے بڑے کا نام لینا ہوگا تو جس کا نہیں بولیں گے جن کا بولیں گے۔ کیا بولیں گے؟ زور سے بولو، کیا بولیں گے؟ لیکن اگر ہم سلطان بھائی کا نام لیں تو کہیں گے جس کا نام سلطان احمد رضوی ہے۔ کیوں؟ یہ ہم سے عمر میں چھوٹے۔ معلوم ہوا اگر کسی کو اپنے سے چھوٹا بتانا ہو تو جس کا بولا جاتا ہے، اور بڑا بتانا ہو تو بولو کیا بولا جاتا ہے۔ تو خالی اختیار کا انکار نہیں کیا، جن لفظوں میں انکار کیا اس میں توہین ہے محبوب خدا کی۔ لکھتا ہے جس کا نام محمد یا علی۔ اور پھر آپ یہ بھی تو دیکھیں قرآن میں 30 پارے ہیں، بولو کتنے؟ 6666 آیت ہیں، 114 سورتیں۔ اللہ نے قرآن میں یا آدم تو کہا، یا نوح تو کہا، یا یحییٰ تو کہا، یا زکریا تو کہا، یا ہود تو کہا، یا الیاس تو کہا، مگر پورے قرآن میں کہیں اللہ نے یا محمد نہیں کہا۔ بولو کہا؟ ارے بولو کہا؟ اللہ نے اور نبیوں کا نام لے کے تو پکارا، مگر جب محبوب خدا کو پکارا تو اللہ نے نام لے کے نہیں پکارا۔ کہیں یا ایھا النبی فرمایا، کہیں یا ایھا الرسول فرمایا، کہیں یاسین فرمایا، کہیں طٰہٰ فرمایا، کہیں بشیر فرمایا، کہیں نذیر فرمایا، کہیں سراج منیر فرمایا، کہیں رحمت للعالمین فرمایا، کہیں نور مبین فرمایا، کہیں مزمل و مدثر فرمایا۔ ہمیں کہنے دو جس خدا نے پیدا کیا ہے جب وہ اپنے نبی کا نام لیتا ہے تو یا ایھا النبی کہتا ہے، یا ایھا الرسول کہتا ہے، طٰہٰ و یاسین کہتا ہے، بشیر و نذیر کہتا ہے، سراج منیر کہتا ہے، رحمت للعالمین کہتا ہے، نور مبین کہتا ہے۔ اور یہ اپنے کو امتی کہلانے والا جب محبوب خدا کا نام لکھتا ہے تو جناب تک نہیں لکھتا ہے، حضرت تک نہیں لکھتا ہے، سیدھے لکھتا ہے جس کا نام محمد علی وہ کسی چیز کا مالک و مختار نہیں۔ اے بمبئی والو، یہ عبد المصطفیٰ کی توہین نہیں ہے، جس پیغمبر کا کلمہ پڑھتے ہو اس نبی کی توہین ہے۔ ہر وفادار امتی کا کلیجہ تڑپ جانا چاہیے۔ ہو سکتا کوئی یہ کہے کہ عبد المصطفیٰ یہ وہابی دو بندی جماعت ایسی ہے جو اللہ کے سوا کسی کی تعریف نہیں کرتی، تو میں عرض کروں گا آپ اس دھوکے میں نہ رہیے۔ دیکھیے کتاب ایک ہی، جب نبی کا نام لکھا، مولا علی کا نام لکھا
تو جناب تک نہیں لکھا، لکھا جس کا نام محمد یا علی ہے وہ کسی چیز کا مالک و مختار نہیں. اور اسی کتاب کے ٹائٹل پیج پر جب اپنے مولانا کا نام لکھا تو لکھا مجاہد اسلام عالم ربانی حضرت مولانا سید شاہ اسماعیل دہلوی، حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی. اب کلیجے پہ ہاتھ رکھ کے سوچو، کتاب ایک ہی ہے. جب اپنے مولانا کا نام لکھا تو القاب و آداب کے ٹائٹل لگا دیے. مجاہد اسلام بھی لکھا جا رہا ہے، عالم ربانی بھی لکھا جا رہا ہے، مولانا شاہ بھی لکھا جا رہا ہے، شہید رحمت اللہ علیہ بھی لکھا جا رہا ہے، حضرت بھی لکھا جا رہا ہے، سید بھی لکھا جا رہا ہے. اپنے مولانا کا نام لکھا تو اتنے بڑے بڑے القاب لگا دیے. اور ساری خدائی کے آقا کا نام لکھا، رحمت کونو مکہ کا نام لکھا، سیاح اللہ مکہ کا نام لکھا، محبوب خدا کا نام لکھا، مزمل مدثر کا نام لکھا، رحمت للعالمین کا نام لکھا، نور مبین کا نام لکھا. تو جماعت تک رکھے لکھا، سیدھے لکھا جس کا نام محمد علی ہے وہ کسی چیز کا مالک و مختار نہیں. بولو بمبئی والوں، اس میں نبی کی توہین ہے؟ ارے بولو ہے. تو اب جو نبی کی توہین کرے چاہے جتنی لمبی داڑھی رکھے اسے آپ مسلمان مانو گے؟ وہ مسلمان ہو سکتا؟ اگر اجازت دو تو اسی کتاب کے ایک بھیانک عبارت اور سنا. بولیے سنا دوں؟ سو رہے ہو کہ جاگ رہے ہو؟ جتنے لوگ سو رہے ہیں ہاتھ اٹھائیں. اتنا عادت پڑ گئی ہے کہ کئی لوگوں نے ہاتھ اٹھا دیا، مگر اتنی بات تو سمجھ میں آئی کہ یہاں سوتے ہوئے بھی لوگ سنتے رہتے. اگر سن نہیں رہتے تو ہاتھ کیسے اٹھا دیا؟ حضرات دیکھیے یہی کتاب تقویۃ الایمان اور صفحہ ہے 126. کون سا صفحہ ہے؟ کون سا صفحہ ہے؟ اسماعیل دہلوی نے لکھا سارا کاروبار جہان کا اللہ ہی کے چاہنے سے ہوتا. ہم بھی کہتے بولو سب کس کے چاہنے سے ہوتا ہے؟ جو نہ مانے گا کافر ہو جائے گا. کس کے چاہنے سے ہوتا ہے؟ یہ جلسہ کس کے چاہنے سے ہو رہا ہے؟ ہم آپ کس کے چاہنے سے آئے؟ نبی محترم کا ذکر کس کے چاہنے سے ہو رہا ہے؟ سب اللہ کے چاہنے سے ہوتا. ہم بھی مانتے، مگر اعتراض آگے کے جملے پر لکھتا سارا کاروبار جہان کا اللہ ہی کے چاہنے سے ہوتا. آگے لکھتا رسول کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا. زور سے بولو معاذ اللہ. سارا مجمع بولے معاذ اللہ. پھر عبارت سن لو، لکھتے ہیں سارا کاروبار جہان کا اللہ ہی کے چاہنے سے ہوتا ہے، رسول کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا. معاذ اللہ. زور سے کہیے معاذ اللہ. آؤ ذرا قرآن سے پوچھے، اے قرآن تو بتا دے نبی کے چاہنے سے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ تو قرآن کہتا ہے نبی اپنی طرف سے کچھ چاہتے ہی نہیں. جبھی تو ہمارے پیر و مرشد شیر بیش سنت فرمایا کرتے تھے وہابیوں وہ تمہارا ڈپلیکیٹ رسول ہوگا، وہ تمہارا بناسپتی نبی ہوگا، وہ تمہارا گالجا مارے کا پیغمبر ہوگا جو خدا کی چاہت کے علاوہ چاہے. جملہ غور سے سنیے گا. ہم جس نبی کا کلمہ پڑھتے تھے، ہم جس پیغمبر کے امتی ہیں، ہمارے نبی کی شان یہ ہے. جملہ غور سے سنیے گا. ہمارے نبی کی شان یہ ہے کہ ہمارا نبی وہ چاہتا ہی نہیں جو خدا نہ چاہے. نبی وہی چاہتے ہیں جو ان کا پیارا خدا چاہتا ہے، اور خدا وہی چاہتا ہے جو اس کا پیارا مصطفیٰ چاہتا ہے. سب اللہ ہی کے چاہنے سے ہوتا ہے، رسول کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا. مگر قرآن کہتا ہے ان ہوا الا وحی یوحا، یہ میرا نبی تو وہی چاہتا ہے جو میں چاہتا ہوں. اور سنو مشکات شریف کی حدیث، اللہ کے رسول فرماتے یا عائشہ تو لو شئت لصارت می جبال الذهب، اے عائشہ اگر میں چاہوں تو میرے ساتھ سونے کے پہاڑ چلیں. محبت سے کہہ دو سبحان اللہ. دیکھو جبال جبل کی جمع، جبال جبل کی جمع. آقا فرماتے لو شئت لصارت می جبال الذهب، اے عائشہ اگر میں چاہوں تو میرے ساتھ سونے کے پہاڑ چلے.
چلے، ایک پہاڑ نہیں بہت سے پہاڑ چلے، سینکڑوں ہزاروں لاکھوں پہاڑ چلے، تو رسول اللہ تو فرماتے تھے اگر میں چاہوں تو میرے ساتھ بہت سے سونے کے پہاڑ چلے، اور یہ وہابی کہتا تھا رسول کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ اب بولو مسلمانوں، آپ خدا رسول کی مانو گے یا وہابی کی مانو گے؟ ہمارے یہاں اتر پردیش میں کچھ ایسے نظر والے ہوتے ہیں جنہیں ٹپنکھا کہتے ہیں، بھی نگاہ، کہیں پہ نگاہ ہے کہیں پہ نشانہ۔ ان کی نگاہ کا قصور یہ کہ وہ ایک کو دو دیکھا کرتے ہیں۔ ایک استاد نے شاگرد سے کہا جاؤ تاپ پہ آئینہ رکھا اٹھا لاؤ، گیا کہ حضرت وہاں تو دو آئینے رکھے، کون سا اٹھا لاؤ؟ کاغذ دو ہے تو ایک توڑ دو ایک اٹھا لاؤ۔ پتھر لے کے گیا، پٹکا، آیا سر جھکا کے کھڑا ہو گیا، کہا کیا ہوا آئینہ نہیں لائے؟ کہا حضور قسم لے لیجئے میں نے پتھر تو ایک ہی آئینے پر چلایا تھا، دوسرا نہ جانے کیسے خود بخود ٹوٹ گیا۔ کہا بات یہ ہے کہ وہاں آئینہ ایک ہی تھا، تو نے ایک کو دو سمجھ کے پتھر چلایا اور دونوں چکنا چور ہو گئے۔ ایسے ہی نزد کے وہابیوں کا حال ہے کہ یہ پتھر تو گنبد خضرا پر پھینکتے ہیں، مگر کل میدان محشر میں آنکھ کھلے گی تو دیکھیں گے کہ پتھر تو میں نے گنبد خضرا پہ پھینکا تھا۔ یہ کعبے کا خلاف کیسے چلا نظر آ رہا ہے؟ میں مانتا ہوں عقل والوں میرا محمد خدا نہیں ہے، مگر دلوں میں یہ نقش کر لو کہ وہ خدا سے جدا نہیں ہے۔ ہم مدینے والے کو خدا سے جدا نہیں مانتے اور انہیں خدا بھی نہیں مانتے۔ وہابی نے کہا رسول کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، تو کچھ ایسی موٹی موٹی باتیں بتا دو کہ اگر آپ کو یاد رہے تو سارے وہابیوں کو آپ چاروں خانے چت کر دیں۔ بولیے بتا دوں، بولیے بتا دوں۔ آپ کے شہر بمبئی میں مسجدیں ہیں، ایک مسجد سامنے ہی موجود ہے۔ ارے بہت سی مسجدیں، بولیے ہیں کہ نہیں؟ اور مسجدوں میں آپ نماز پڑھنے جاتے، کتنے لوگ جاتے ہیں؟ ہاتھ اٹھائیے۔ ارے 8ویں دن کی کھاٹ والی 360 والی سب پڑھتے ہیں، دعا کیجئے مولا سارے سنیوں کو 5 وقتہ نمازی بنا دے، ہمارے پیشانیوں میں سجدے کی تڑپ پیدا کر دے، عید میلاد النبی کے صدقے میں ہمیں ذوق بندگی عطا کر دے، ہمیں نماز کی محبت عطا کر دے۔ زور سے کہہ دیجیے آمین۔ اب نماز پڑھنے جاتے تو نماز سے پہلے اذان ہوتی، بولو ہوتی ہے، زور سے بولو ہوتی ہے، فجر سے پہلے، ظہر سے پہلے، عصر سے پہلے، مغرب سے پہلے، عشاء سے پہلے۔ اچھا خالی کھڑک کی مسجد میں ہوتی ہے کہ مینارہ مسجد میں بھی ہوتی؟ اچھا خالی کھڑک اور مینارہ کی مسجد میں ہوتی ہے کہ بمبئی کے ساری مسجدوں میں ہوتی؟ میں نے تو دیکھا ندوہ کی مسجد میں بھی اذان ہوتی ہے، دیوبند کی مسجد میں بھی اذان ہوتی ہے، فجی گیا دیکھا وہاں بھی اذان ہوتی ہے، دبئی شارجہ ابوظہبی گیا دیکھا وہاں بھی اذان ہوتی ہے، مکہ شریف مدینہ طیبہ گیا دیکھا وہاں بھی اذان ہوتی ہے۔ ساری دنیا میں جہاں جہاں میں گیا میں نے دیکھا مسجدوں میں نماز سے پہلے اذان ہوتی ہے، فجر سے پہلے اذان ہوتی ہے، ظہر سے پہلے اذان ہوتی ہے، عصر مغرب عشاء سے پہلے اذان ہوتی ہے۔ اب اگر آپ اجازت دو تو میں وہابیوں سے ایک سوال کر لوں۔ وہابی کہتا ہے رسول کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، سب اللہ ہی کے چاہنے سے ہوتا ہے۔ تو اب آپ مجھے بتائیے، آپ نے فجر سے پہلے اذان دی ہے، ظہر سے پہلے اذان دی ہے، عصر مغرب عشاء سے پہلے اذان دی ہے، قرآن میں 30 پارے سے 114 سورتیں ہیں، 6666 آیتیں ہیں، قرآن کی کوئی آیت دکھاؤ، قرآن کی کوئی سورت دکھاؤ، قرآن کا کوئی پارہ دکھاؤ جس میں اللہ نے کہا ہو کہ فجر سے پہلے اذان دیا کرو، ظہر سے پہلے اذان دیا کرو، عصر سے پہلے اذان دیا کرو، مغرب سے پہلے اذان دیا کرو، عشاء سے پہلے اذان دیا کرو۔ قرآن کے 300 پارے پڑھ ڈالیے، 114 سورتیں پڑھ ڈالیے، 6666 آیتیں پڑھ ڈالیے۔ نہ فجر کی اذان کا حکم اللہ نے دیا، نہ ظہر کی اذان کا حکم اللہ نے دیا، نہ عصر کی اذان کا حکم اللہ نے دیا، نہ مغرب کی اذان کا حکم اللہ نے دیا، نہ عشاء کی اذان کا حکم اللہ نے دیا۔ آپ کہتے ہو سب اللہ ہی کے چاہنے سے ہوتا ہے، تو جب اللہ نے اذان کا حکم نہیں دیا تو فجر سے پہلے اذان کیوں دیتے ہو؟ ظہر سے پہلے اذان کیوں دیتے ہو؟ عصر سے پہلے اذان کیوں دیتے ہو؟ مغرب سے پہلے اذان کیوں دیتے ہو؟ عشاء سے پہلے اذان کیوں دیتے ہو؟ کہیں گے عبد المصطفیٰ اذان کا حکم اللہ نے نہیں دیا، رسول اللہ نے دیا ہے۔ ہم کہیں گے ہمارا عقیدہ ہے رسول کے چاہنے سے ہوتا ہے، ہم اذان دے کے نماز پڑھیں گے، اور تمہارا عقیدہ ہے رسول کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، تب تمہیں اذان دینے کا کوئی حق نہیں ہے۔ اب فجر کی اذان بند کرو، ظہر کی اذان بند کرو، عصر کی اذان بند کرو، مغرب کی اذان بند کرو، عشاء کی اذان بند کرو۔ اگر اذان دینی ہے تو ایک ہی صورت ہے کہ تقویت الایمان کو پنڈی بازار کے
بجا کھانے والا. بولو اذان کس کے چاہنے سے دی جاتی ہے؟ ارے جن کا عقیدہ وہ تو بولیں کس کے چاہنے سے. اور وہاں بھی کہتا رسول کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا تو اسے اذان دینی چاہیے، دینی چاہیے. اب اگر ملیں گے تو کیا کہو گے؟ فجر کی اذان، فجر کی اذان، ظہر کی اذان، عصر کی اذان، مغرب کی اذان، عشاء کی اذان. اذان دینے کا انہیں حق ہے. بولو اذان دینے کا حق ہے، مگر کیا کیا بند کریں؟ اذان کے بعد نمبر ہے نماز. بولو کاہے کا؟ ارے زور سے بولو کاہے کا؟ کتنے وقت کی آپ نماز پڑھتے ہو؟ زور سے. کتنے وقت کی؟ اللہ نے فرض کتنی کیا تھا؟ بخاری شریف میں، بخاری شریف میں معراج کی رات سرکار گئے. کہہ دو سبحان اللہ. سرکار جب قریب پہنچے تو ندائی قیف، اے میرے محبوب آپ ٹھہر جائیے. کیوں ٹھہر جائیے؟ تو جواب ملا آپ کا پروردگار آپ پہ درود و سلام بھیج رہا. ذرا محبت سے سب مل کے کہہ دو آپ کا رب آپ پہ درود و سلام بھیجا. جبھی تو سرکار اعلیٰ حضرت کہتے ہیں عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ تڑفر دھوم دھام، کان جدھر لگائیے، کان جدھر لگائیے، کان جدھر لگائیے. آقا تیری ہی داستان ہے، آقا تیری ہی داستان ہے. اور جب سرکار قریب پہنچے قاب قوسین و ادنیٰ، دو کمانوں کا فرق رہ گیا، یہ اس سے بھی کچھ کم. اللہ نے پوچھا محبوب آئے ہو تو کیا لائے ہو؟ آئے ہو تو کیا لائے ہو؟ ایوہ صلوات و طیبات. مولا یہ بدنی مالی عبادتیں سب تیرے لیے. تو جب سرکار گئے اللہ نے پوچھا آئے ہو تو کیا لائے ہو؟ تو بمبئی والوں آپ کو جانا ہے کہ نہیں جانا؟ یہ اگر فوٹو کھینچ رہے ہو تو منع کر دیجیے، بند کر دیجیے. بمبئی والوں بولو آپ جاؤ گے تو آپ سے اللہ پوچھے گا کہ نہیں پوچھے گا؟ اور جب اللہ پوچھے گا کیا لائے ہو تو افلاطون آپ پیش کر دیں گے. وہی تحفہ پیش کرنا پڑے گا جو ہمارے سرکار نے پیش کیا. اور سرکار نے عبادت کا تحفہ پیش کیا تو جب عبادت ہوگی جبھی تو پیش کر سکو گے. سرکار نے عبادت کا تحفہ پیش کیا، اللہ نے قبول فرما لیا. اور جب سرکار چلنے لگے تو عرض کیا مولا جا رہا ہوں. امتی پوچھیں گے میرے لیے کیا لائے ہو تو اللہ نے فرمایا لے جاؤ. مولا کیا لے جاؤ؟ تو فرمایا 50 وقت کی نمازیں. کہہ دو سبحان اللہ. محبت سے کہہ دو سبحان اللہ. سب مل کے کہہ دو سبحان اللہ. کتنے وقت کی نمازیں؟ کتنے وقت کی نمازیں؟ ڈائریکٹ اللہ نے دیا، بیچ میں کوئی وسیلہ نہیں. رسول اللہ نے لے لیا. کتنے وقت کی نمازیں؟ 50 وقت. آئے حضرت موسیٰ ملے، انہوں نے پوچھا کیا ملا؟ کہا 50 وقت کی نماز. کرے بہت زیادہ ہے، جائیے کم کرائیے. کہہ دو سبحان اللہ. اب دیکھو وہابی کا عقیدہ ہے کہ رسول کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، مگر حضرت موسیٰ نبی ہیں، ان کا عقیدہ ہے کہ اللہ نے تو ڈائریکٹ 50 دے دیا ہے. آقا آپ جا کے کہو تو آپ کا رب رحمان و رحیم ہے، آپ کے چاہنے سے پورا کرے گا، کم کر دے گا. تو بولو نبی کا عقیدہ صحیح ہے کہ وہابی کا؟ زور سے بولو، زور سے بولو. ہو سکتا ہے کل کوئی بمبئی کا بقرات کا ہے کہ حضرت موسیٰ کا عقیدہ ہمارے لیے دلیل نہیں. تو حضرت موسیٰ نے کہا جائیے کم کرائیے، تو سرکار نے نہیں کہا کہ میرے چاہنے سے کچھ نہیں ہوگا. اللہ نے ڈائریکٹ 50 دے دیا، وہی رہے گا. بلکہ میرے سرکار چلے گئے اور سرکار نے جا کے کہا مولا کم کر دے. تو اللہ نے یہ نہیں کہا تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوگا. اللہ نے فرمایا محبوب میں نے 50 دیا تھا، چاہتے ہو کم کر دیا جائے، جاؤ تمہارے چاہنے سے میں نے 5 کم کر دیا. کتنی کم ہو گئی؟ کس کے چاہنے سے؟ اشرف علی تھانوی کے، رشید احمد گنگوہی کے، قاسم نانوتوی، خلیل احمد امبیٹوی کے. بولو کس کے چاہنے سے؟ کتنی رہ گئی؟ حضرت موسیٰ نے کہا پھر جائیے. گئے 5، پھر کم ہو گئی. کہا پھر جائیے، 9 مرتبہ گئے. کتنی مرتبہ؟ کتنی مرتبہ؟ کتنی معاف ہو گئی؟ کتنی باقی رہ گئی؟ فرمایا محبوب یہ 5 لے جاؤ.
امت کو دے دینا، کہہ دینا وہ پڑھیں 5، اور جب ان کی 5 میرے پاس پہنچے گی تو میں رحمت کا ایک نقطہ لگا دوں گا. پڑھیں گے 5 مگر ثواب انہیں 50 کا ملے گا. کہہ دو سبحان اللہ. پڑھو گے 5 ثواب کتنے کا ملے گا؟ تو بولو نماز پڑھنی چاہیے. کتنے لوگ پڑھیں گے؟ ہاتھ اٹھائیے. انشاءاللہ مولا سب سنیوں کو نمازی بنا دے، پیشانیوں میں سجدے کی طرح پیدا کر دے، ہمیں نماز کی محبت عطا کر دے. تو ڈائریکٹ اللہ نے کتنے وقت کی نماز فرض کی؟ 50 وقت کی. بولو کتنے وقت کی؟ اور نبی کے چاہنے سے کتنی معاف ہو گئی؟ وسیلے سے کتنی باقی رہ گئی؟ تو جو وسیلے والے وہ کتنی پڑھیں، اور ڈائریکٹ والے جن کا عقیدہ نبی کے چاہنے سے ہوتا کتنی پڑھیں، اور جن کا عقیدہ نبی کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا وہ کتنی پڑھیں. اب اگر وہ 5 پڑھتے نظر آئے تو اعلیٰ حضرت کا جوتا اٹھائیے اور تڑاتڑ لگا کے کہیے تیرا کھائے تیرے غلاموں سے الجھے نجدی عجب کھانے خلانے والے. مردود پڑھتا ہے 5 اور کہتا رسول کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا. اگر رسول کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا تو اللہ نے 50 دیا تھا. ایک مرتبہ مسجد میں چلا جا، فجر ختم ظہر شروع، ظہر ختم عصر شروع، عصر ختم مغرب شروع، مغرب ختم عشاء شروع، پھر 5 کے بعد چھٹا، چھٹے کے بعد 7واں، 7ویں کے بعد 8واں. 50 ختم ہوتے ہوتے دوسرے دن کا سورج نکل آئے گا. پھر 50 ختم کرو گے تیسرے دن کا سورج نکل آئے گا. ایک مرتبہ مسجد میں چلے جاؤ، شامی کباب بناتے رہو، تمہاری حالت ہی نکلے گی، تم مسجد سے نہیں نکل سکتے. بولو نکل سکتے ہیں؟ بولو نکل سکتے ہیں؟ تو جس کا عقیدہ رسول کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا انہیں کتنی پڑھنی چاہیے؟ کتنی پڑھنی چاہیے؟ مگر پڑھتے کتنی ہیں؟ اب اگر یہ 5 پڑھتے نظر آئے تو ان سے کہیے کہ اگر تمہاری ایمانی تمہارے اندر کچھ غیرت ہے اور اگر تمہیں 5 پڑھنی ہے تو اس کی ایک ہی صورت ہے، تقویت الایمان کو چوراہے پر رکھ کے آگ لگاؤ، وہابیت سے توبہ کرو اور اعلیٰ حضرت کی چوکھٹ پکڑ کے کہو میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو کہ رستے میں ہے جا بچا کھانے والے. مگر حضرات ایک بات اور بھی کہ اللہ تو عالم الغیب والشہادہ، بولو ہے کہ نہیں؟ اللہ کو معلوم تھا کہ 5 رہے گی. بولو اللہ کو معلوم تھا کہ نہیں؟ جو نہ مانے گا کافر ہو جائے گا. تو مولا جب تو جانتا تھا کہ 5 ہی باقی رہے گی تو یہ پہلے تو نے 50 کیوں دے دیا، پھر 45 معاف کیوں کر دیا؟ تو اللہ تبارک تعالیٰ عالم الغیب والشہادہ ہے. کیا جب رہا ہو ایک حکمت یہ بھی رہی ہو کہ اگر پہلے ہی 5 دے دیا تو یہ کندھے سے کندھا ملانے والے کہیں گے رسول کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا اس لیے پہلے 50 دے دوں اور پھر نبی کے چاہنے سے 45 معاف کر دوں تاکہ میرے نبی کا اختیار معلوم ہو جائے. مولا اگر نبی کا اختیار ہی بتانا تھا، اگر اختیار ہی بتانا تھا تو سرکار ایک مرتبہ گئے 45 معاف کر دیتا. یہ 5 کر کے 9 مرتبہ میں کیوں معاف کیا؟ تو کیا جب رہا ہو جب سرکار پہلی مرتبہ گئے ہو تو حضرت موسیٰ نے ہاتھ اٹھا کے کہا مولا میں نے کہا تھا میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، تو نے لن ترانی کہہ دیا تھا مگر آج تیرا محبوب تجھے دیکھ رہا ہے تو ایک دم سے 45 معاف نہ کر دینا، 5 کر کے معاف کرنا تاکہ بار بار تیرا محبوب تجھے دیکھے اور دیکھنے والی نگاہوں کو بار بار میں دیکھوں. سب لوگ جدھر وہ ہے ادھر دیکھ رہے ہیں، سب لوگ جدھر وہ ہے ادھر دیکھ رہے ہیں، ہم دیکھنے والے کی نظر دیکھ رہے ہیں. سامعین کرام، ایک اہم کتاب دعوت غور و فکر کا تعارف سماعت فرمائیں جس کے صفحات 120 ہیں، جس میں ایمان کی اہمیت اور اس کی حفاظت، بد مذہبوں سے دور رہنے کا بیان قرآن و حدیث اور اعلی حضرت کی کتابوں کی روشنی میں پیش کیا گیا ہے. فتنوں کے بارے میں حضور کی پیش گوئیاں، وہابیت کی تاریخ، ان کے مولویوں کی گستاخیاں اور کفری کتابوں کی فوٹو کاپی بھی پیش کی گئی ہے. آپ ہندوستان میں کہیں بھی ہوں اس کتاب کو گھر بیٹھے آدھی قیمت میں حاصل کر سکتے ہیں. اگر آپ کو یہ کتاب چاہیے تو اپنے موبائل میں کتاب لکھ کر یا انگریزی کا صرف ایک حرف کے لکھ کر 80 430 440 پر SMS کیجیے. کتاب کا نام دوبارہ سنیں،
دعوت غور و فکر کچھ اہم کتابوں کی فہرست اسی ٹریک کے فولڈر میں موجود ہے یا ہماری ویب سائٹ البرکات.net پر دیکھ سکتے ہیں۔ اچھا حضرات، ایک بات اور بھی کہ آج وہابی کہتا کہ رسول کو تو کچھ معلوم ہی نہیں تھا، معاذ اللہ، حضرت جبریل راستہ بتانے گئے۔ تو اگر یہی بات تھی تو جب جبریل ایک مرتبہ لے گئے اور میرے سرکار خود سے کئی مرتبہ گئے؟ 9 مرتبہ۔ بولو کتنی مرتبہ؟ گویا سرکار نے بتا دیا ہم جبریل کے محتاج نہیں تھے، یہ تو معراج کی رات تھی، اس لیے سوچا جبریل کی بھی معراج ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ 50 وقت کی نماز فرض کی تھی۔ اب جن کا یہ عقیدہ ہے کہ وسیلہ صحیح ہے، نبی کے چاہنے سے ہوتا ہے، وہ کتنی پڑھیں؟ کتنی پڑھیں؟ اور جو ڈائریکٹ والے ہیں وہ کتنی پڑھیں؟ مگر محترم سعید بھائی، ایک جگہ میں نے تقریر میں یہی کہہ دیا تو ایک مولوی صاحب اٹھ کے کھڑے ہو گئے۔ یہ تو بڑے بکرات ہوتے ہیں نا۔ اسی بمبئی کا ایک بڑا دولت مند سیٹ ہمارے یو پی میں رہتا تھا، لڑکا جوان ہو گیا تو بڑی شاندار بارات نکالی اور سہرا 5000 روپے کا پہنایا۔ کتنے کا؟ کتنے کا؟ ارے بولو کتنے کا؟ آپ کو اچھا لگتا ہے؟ سب چپ چاپ بیٹھے، ایسا لگتا سارے لوگ یہاں کنوارے بیٹھے۔ جن کی ہو گئی وہ تو بولے، جن کی نہیں ہوئی وہ بھی بولے، خیر ہے۔ آج ایسے ہی کل انشاءاللہ نمبر آنے والا، کہہ دیجئے انشاءاللہ۔ اب دیکھیے 80 سال کے بوڑھے بھی انشاءاللہ کہہ رہے ہیں، خدا خیر کرے۔ 5000 روپے کا سہرا، بولو کتنے کا؟ کتنے کا؟ اور جب نکاح کا وقت آیا تو وہی 12 کا ڈبل آ گیا۔ سہرا دیکھا تو جلد ان کے کباب ہو گیا۔ کہا پہلے یہ سہرا اتارو تب نکاح پڑھائیں گے۔ کہا پڑھا دیجئے۔ بہنوں نے بڑی پیار سے گودھا، بیلے کا پھول ہے، جوہی کا پھول ہے، چمیلی کا پھول ہے، چمپا کا پھول ہے، سوسن ہے، یاسمن ہے، نرگس ہے، نسترن ہے، پھولوں کا راجا گلاب ہے۔ پھول سب کو اچھے لگتے ہیں، آپ کو خراب کیوں لگتے ہیں؟ پڑھا دیجئے۔ کہا یہ بتاؤ کیا رسول اللہ نے 5000 کا سہرا پہنا؟ کیا صدیق اکبر نے 5000 کا سہرا پہنا؟ کیا فاروق اعظم نے 5000 کا سہرا پہنا؟ کیا عثمان غنی نے 5000 کا سہرا پہنا؟ کیا مولا علی نے 5000 کا سہرا پہنا؟ جب کسی نے نہیں پہنا تو یہ شرک ہے، بدعت ہے۔ بولنا بھی نہیں آتا، شرک بدعت نہیں کہتے، شرک ہے، بدعت ہے۔ جب تک اتارو گے انہیں نکاح نہیں پڑھائیں گے۔ سہرا اتار دیا، نکاح ہو گئی، اور نکاح ہونے کے بعد اب مولوی صاحب نے پہلو بدلا، کچھ دیر تک انتظار کرتے رہے اور پھر اس کے بعد کہتے ہیں ہاں بھائی چلنا چاہیے۔ کہا جائیے۔ پھر کچھ دیر کے بعد کڑبڑ بدلی، کہا میں جانا چاہتا ہوں۔ شوق سے جائیے۔ پھر کچھ دیر انتظار کے بعد کہنے لگے اجازت دیجیے۔ آپ کو روکا کس نے؟ پھر کچھ دیر کے بعد کہنے لگے بھائی آپ ہمیں جانے کیوں نہیں دے رہے؟ آپ کو روک کون رہا؟ پھر کچھ دیر کے بعد کہنے لگے بھائی میں جانا چاہتا ہوں، آپ اب تک گئے کیوں نہیں؟ کہا وہ دولہا میاں کے ابا کہاں؟ کہا دولہا میاں کے ابا کو کیا کرو گے؟ کہا میں جانا چاہتا ہوں۔ کیا ان کے کندھے پہ سوار ہو کے جاؤ گے؟ کہا سمجھتے کیوں نہیں؟ کہا کیا نہیں سمجھتے؟ کہا ہم نے نکاح پڑھایا ہے، وہ 500 روپے کا گاڑی چھاپ نوٹ ابھی تک نکاح پڑھائی کا نہیں ملا، کیسے چلا جاؤ؟ کہا مولوی صاحب یہ بتائیے کیا رسول اللہ نے نکاح پڑھا کے 500 روپے مانگے تھے؟ کیا صدیق اکبر نے مانگے تھے؟ کیا فاروق اعظم نے مانگے تھے؟ کیا عثمان غنی نے مانگے تھے؟ کیا مولا علی نے مانگے تھے؟ اگر سہرا نہیں پہنا تھا تو وہ شرک و بدعت تھا۔ جب تک اتروا نہیں دیا، نکاح نہیں پڑھایا تو 500 روپے بھی تو نہیں مانگے تھے، وہ کیوں مانگ رہے تھے؟ کہنے لگے آپ تو عجیب آدمی ہو۔ کہا کیا عجیب آدمی؟ کہا یہ خوشی کا معاملہ ہے، خوشی کا۔ کہا بے مردود اگر تیرے 500 روپے خوشی کے ہیں تو میرے بیٹے کا سہرا کیا تیرے باپ کے 40ویں کا تھا؟ وہ بھی تو خوشی کا تھا۔ چلا جا ورنہ اتنے جوتے ماریں گے کہ سر پہ ایک بار سلامت نہیں رہے۔ بہت بے آبرو ہو کر تیرے کوچے سے ہم پلٹے۔ تو بڑے بکرات ہوتے۔ ایک مولوی صاحب کھڑے ہو گئے، کہنے لگے مولانا ہم مطلق وسیلے کے منکر نہیں۔ ہم نے کہا پھر؟ کہا قبروں کے وسیلے کے منکر، قبریں مٹی کا ڈھیر، قبروں پہ نہیں جانا چاہیے۔ ہم نے کہا اچھا یہ بتاؤ معراج کی رات اللہ نے 50 وقت کی نمازیں دی، میرے سرکار نے لے لیا، کم کرانے کیسے گئے؟ کہا حضرت موسیٰ نے کہا تب گئے۔ میں نے کہا حضرت موسیٰ کہاں سے آئے تھے؟ کہا اپنی قبر سے نکل کے آئے تھے۔ ہم نے کہا بے مردود حضرت موسیٰ اپنی قبر
قبر سے نکل کے آئے اور انہی کے کہنے پر میرے سرکار کم کرانے گئے اور 45 نمازیں معاف کروائی تو سرکار حضرت موسیٰ کے کہنے پر گئے اور قبر والے ہی کا تو یہ فیضان ہے کہ 45 معاف ہو گئی 5 ہی باقی رہ گئی، پھر بھی قبروں کو مٹی کا ڈھیر کہتا ہے، قبروں پہ جانے کو شرک و بدعت کہتا، کبھی تو اعلیٰ حضرت نے کہا تیرا کھائے تیرے غلاموں سے الجھے نجدی ہے جب کھانے غلانے والے، وہاں بھی کہتا رسول کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، کہہ دو معاذ اللہ، زور سے کہہ دو معاذ اللہ۔ تقریر آج کی اس موضوع کی ادھوری، کل انشاءاللہ پوری کروں گا، بس ایک حدیث پاک سن لیجئے، بولیے سنا دوں؟ سنا دوں؟ کتنے لوگ سننا چاہتے ہیں ہاتھ اٹھا کے؟ ماشاءاللہ، سرکار کی حدیث کون نہیں سننا چاہے گا؟ حضرت امام مالک کے دروازے پر دستک ہوتی تھی تو خادم سے کہتے جاؤ پتہ لگاؤ آنے والا مسئلہ پوچھنے آیا یا حدیث سننے آیا۔ اگر وہ مسئلہ پوچھنے آتا تو آپ جا کے مسئلہ بتا دیتے، اگر کہتا حدیث سننے آئے تو غسل کرتے تھے، وضو کرتے تھے، پاکیزہ لباس پہنتے تھے، خوشبو لگاتے تھے، مسند لگائی جاتی تھی، پورا کمرہ معطر کیا جاتا تھا اور بیٹھ کے آقائے دو عالم کی ادب احترام سے حدیث سناتے تھے۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ یہی امام مالک ایک دن چلے جا رہے مدینہ طیبہ کی ایک گلی سے، کسی نے کہا امام مالک رسول اللہ کی فلاں حدیث سنا دو، تیور بدل گیا، جلاد سے کہا اس کو پکڑ کے میرے دربار میں لے چلو، جب دربار میں پہنچا تو فرمایا اس کو 20 کوڑے لگاؤ۔ کتنے کتنے کتنے؟ کیوں؟ اس لیے کہ راہ چلتے ہوئے آقا کی حدیث پوچھی۔ آج کوڑے کے ڈھیر پر نالی کے قریب کرکٹ میں ہاتھ پھیلائے کھڑے، یا اللہ ہم گھوڑا میں آدمی بنا دے، یا اللہ ہم گدھا میں آدمی بنا دے، یا اللہ ہم کھچر میں آدمی بنا دے۔ حدیث سنا رہے، دین کی بات بتا رہے، امام مالک ہیں، بولو کتنے کوڑے لگوائے؟ کتنے کوڑے لگوائے؟ اور جب 20 کوڑے لگ گئے تو ترس آئے، قریب بلایا، فرمایا آ کے بیٹھ جاؤ۔ بیٹھ گئے، کہا راہ چلتے ہوئے میرے آقا کی حدیث پوچھی تھی اس لیے کوڑے لگوائے، مگر اب بیٹھو میں تمہیں اپنے آقا کی حدیث سناؤں گا۔ 1 سنائی، 2 سنائی، 3 سنائی، 4 سنائی، 5 6 7 8 9 10 15 20 سنا دی۔ کتنی حدیثیں سنائی؟ کتنی سنائی؟ کسی نے پوچھا بتاؤ جب کوڑے لگ رہے تھے تو کیسا لگ رہا تھا؟ کہا بہت درد، بڑی تکلیف، بہت اذیت معلوم ہو رہی تھی۔ کہا پھر؟ کہا جب حدیث سنانے لگے تو جی یہی چاہتا تھا کاش امام مالک نے 20 کے بجائے 40 کوڑے لگوائے ہوتے تاکہ آقا کی 40 حدیثیں سننے کو مل جاتی۔ سبحان اللہ۔ تو ایک حدیث سنا دوں؟ جاگ رہے ہو کہ سو رہے؟ حدیث خصائص کبریٰ شریف، حضرت علامہ جلال الدین سیوطی فرماتے جنگ تبوک کے موقع پہ کھانا ختم ہو گیا، صحابہ بھوک سے پریشان، بارگاہ مصطفیٰ میں آئے، آقا بھوک لگی ہے۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ یہ صحابی ہے، وہابی نہیں، یہ صحابی ہے، وہابی نہیں۔ وہابی کہتا اللہ ہی سے مانگنا چاہیے، مگر یہ صحابی ہیں، کس سے مانگ رہے ہیں؟ ارے بولو کس سے مانگ رہے ہیں؟ تو آقا نے یہ نہیں کہا مسجد میں جاؤ اللہ سے مانگو، فرمایا بلال توشہ دان جھاڑو شاید کھانے کا کچھ سامان نکلے۔ حضرت بلال نے توشہ دان جھاڑا، 7 کھجوریں نکلی۔ بولو کتنی کتنی کتنی؟ سرکار نے دسترخوان بچھوا دیا۔ آقائے دو عالم کی سنت ہے، کچھ کھانا چاہو تو بولو کیا کرو کیا کرو؟ اور دسترخوان کیسے رنگ کا ہونا چاہیے؟ سبحان اللہ، لال رنگ کا ہونا چاہیے۔ کیسے رنگ کا؟ اگر کھانے کے کچھ دانے دسترخوان پہ گر جائیں تو انہیں چن چن کے کھا لو۔ سبحان اللہ۔ پلیٹ پہ لگا ہو تو پوچھ لو، اور انگلی میں لگا ہو تو چاٹ لو۔ اس لیے کیا آقا فرماتے تمہیں کیا خبر اللہ نے کھانے کی برکت کس دانے میں رکھی ہے؟ ہو سکتا ہے جو برکت والا دانا تھا وہی دسترخوان پہ رہ جائے، پلیٹ میں رہ جائے، انگلی میں رہ جائے، تم نالی میں دھل کے ڈال دو تو تمہارے گھر سے رزق کی برکت چلی جائے گی۔ اگر چاہے تو گھر میں رزق کی برکت سلامت رہے تو جو کھانے کے دانے دسترخوان پہ گرے اسے چن لو، جو پلیٹ میں ہے اسے پوچھ لو، اور جو انگلی میں لگا ہے اسے زور سے بولو اسے، مگر چاٹو کیسے؟ زبان نکال کے نہیں، انگلی منہ میں ڈال کے چاٹو۔ یہ زبان نکال کے چاٹنا یہ جانوروں کا طریقہ۔ ہمارے یہاں یو پی میں
کھانے کے دو طریقے، انسانوں کے کھانے کا طریقہ ہے بیٹھ کے، اور جانوروں کے کھانے کا طریقہ ہے، ارے بولو کیسا؟ اب آپ ہی فیصلہ کیجئے، جو کھڑے کھڑے کھاتے ہیں ان کو کیا سمجھا جائے؟ سرکار کی سنت ہے کہ بیٹھ کے کھایا جائے۔ کیسے کھایا جائے؟ کیسے کھایا جائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے کھایا جائے، دونوں ہاتھ دھو کے کھایا جائے۔ اور بڑی پاکیزہ بات یاد ہے، حضرت انس فرماتے میرا بچپنا تھا، سرکار کی بارگاہ میں حاضر تھا، ایک تھال میں کھانا آیا، سب بیٹھ کے کھانے لگے، میں بھی شریک ہوا، تو میں نے کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی یہاں کبھی وہاں ہاتھ بڑھانا شروع کر دیا۔ تو آقا نے دیکھا، مسکرائے، فرمایا انس تھال کا جو حصہ تمہارے قریب ہے ادھر سے نکال کے کھایا کرو۔ کھانے کا ادب بھی آقا نے بتا دیا۔ حضرت انس فرماتے ایک مرتبہ پھر کھانے کا اتفاق ہوا، تو میں نے دیکھا صحابہ اور سرکار تو کبھی دائیں کبھی بائیں کبھی ادھر کبھی ادھر ہر طرف سے اٹھا اٹھا کے کھا رہے تھے، مگر ایک مرتبہ سرکار مجھے تنبیہ کر چکے تھے، اس لیے میں اپنے سامنے ہی سے اٹھا کے کھاتا رہا۔ آقا نے میری طرف دیکھا تو مسکرا پڑے، وہ مسکرائے چاند سی کلیوں میں پڑ گئی، یوں لبکشا ہوئے کہ گلستہ بنا دیا، اور دیکھنا چاہو پھول برسنا، آؤ دیکھو آپ کا ہنسنا، قابل تحسین عادت حسنا صلی اللہ علیہ وسلم، جس کی تسکی سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ آقا مسکرائے اور فرمایا انس اگر کھانا ایک جیسا، جملہ غور سے سنیے، اگر کھانا ایک جیسا تو تھال کا جو حصہ قریب ہے ادھر سے نکال نکال کے کھاؤ، اگر تھال میں کئی طرح کا کھانا تو ہر طرف سے ہاتھ بڑھا بڑھا کے کھایا کرو۔ آج تو کھجوریں ہیں اور کئی طرح کی کھجور ہیں، اس لیے ہر طرح کی کھجور ہم اٹھا اٹھا کے کھاتے ہیں، تم بھی ہر طرف سے اٹھا اٹھا کے کھایا کرو۔ تو میرے سرکار نے کھانے کا ادب بتایا کہ دسترخوان پہ گر جائے تو اسے چن لیا کرو۔ اچھا ایک بات بتائیے، آپ میں سے کوئی کوڑھی بننا چاہتا؟ خدا نہ کرے کوڑھی بنے، نبی کے دشمن آپ کیوں بنے؟ تو اجازت تو ایسا وظیفہ بتا دوں کہ آپ اس پہ عمل کرو تو کبھی بس کا دام یعنی کوڑ کی بیماری ہو ہی نہیں سکتی۔ عمل کرو گے؟ کتنے لوگ عمل کریں گے؟ ہاتھ اٹھائیے۔ سب عمل کریں گے انشاءاللہ۔ وہ طریقہ کیا ہے؟ دسترخوان پہ کھانے کے جو دانے گر جاتے ہیں اگر انہیں چن چن کے کھا لیا جائے تو بس کا دام یعنی کوڑ کی بیماری ہو ہی نہیں سکتی۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ جبھی تو اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے تھے وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا، ہم مفلس کا مول چکائیں ہاتھ ہی اپنا خالی۔ دیکھو شریعت کا قانون یہ ہے کہ اگر کسی کے دسترخوان پہ کھانے کے لیے بیٹھو اور پیالے میں تھوڑا سا سالن بچ جائے تو آپ اسے پی سکتے ہو؟ نہیں پی سکتے، جب میزبان سے اجازت لو، اگر اجازت دے تب پیو۔ آپ کہو گے جو سالن بچ گیا اس کے پینے کے لیے اجازت کی کیا ضرورت؟ تو عام طور پہ جتنا چاول روٹی بنائی جاتی اسی کے اعتبار سے سالن بنایا جاتا، کچھ تو آپ نے چاول سے کھایا روٹی سے کھایا اور کچھ آپ نے خالی پی لیا، تو بعد میں جو لوگ کھائیں گے انہیں سوکھی روٹی کھانا پڑے گی، سوکھا چاول کھانا پڑے گا، میزبان کو پریشان ہونا پڑے گا۔ آقا رحمت عالم بن کے تشریف لائے، امت کی پریشانی انہیں گوارا نہیں ہے، اس لیے فرمایا اگر سالن بچ جائے تو میزبان سے اجازت لے لو، اگر ضرورت سے زیادہ ہو اجازت دے دے تو پی لو ورنہ اسے چھوڑ دو۔ تو اگر بچے ہوئے سالن کو نہیں پیا جا سکتا ہے تو کیا مرغے کی ساری ٹانگیں اپنے پلیٹ میں رکھی جا سکتی ہیں؟ شادیوں میں پہنچے جیسے ہی چکن کی ٹانگ آئی تو 4-6 ایک دم سے اٹھا کے تھوک بھاؤ میں اپنے پلیٹ میں رکھ لیا، اور جب خالی ہڈی رہ گئی تو کہا امام صاحب آپ بھی کچھ لیجیے، آپ تو تکلف کر رہے ہیں۔ بولیے ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ یہ طریقہ صحیح نہیں ہے۔ شریعت کا طریقہ جتنا کھانے کا جیسے کھانے کا ویسے کھاؤ۔ سرکار خاشان نبوت میں پہنچے، دیکھا ایک روٹی کا ٹکڑا پڑا تو آقا دو عالم نے اٹھایا، صاف کیا، تناول فرما لیا اور فرمایا عائشہ یہ روٹی ہے جس سے روٹ جاتی گھر نہیں آتی ہے، اس کا احترام کیا کرو۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ تو سرکار کی سنت ہے دسترخوان پہ جو گر جائے اسے چن چن کے، پلیٹ میں جو لگا ہو اسے اور انگلی میں جو لگا ہو اسے چاٹ لو۔ تو حضرت بلال نے جھاڑا کتنی کھجوریں نکلی، سرکار نے دسترخوان بچھوایا کھجوریں رکھ دی، فرمایا بلال اب جتنے بھوکے سب سے کہہ دو آ کے کھائیں۔
सब आ गए, खाने लगे। हजरत बिलाल कहते एक हाथ से खजूर उठाता था, खा के दूसरे हाथ से गिठली अलग रख देता था। अब निकालता जा रहा था, खाता जा रहा था, निकालता जा रहा था, खाता जा रहा था। हजरत बिलाल कहते मेरा पेट भर गया। ताज्जुब हुआ कि खजूरें साथ ही थी, पेट कैसे भर गया? हजरत बिलाल कहते मैंने सोचा लाओ जरा खजूरों की गिठलियों को शुमार करें कितनी खाई थे। हजरत बिलाल कहते हैं जब मैंने गिठलियों को गिनना शुरू किया तो मैंने तनहा जो खाई थी वो 54 खजूरें थी। सुभान अल्लाह। सब मोहब्बत से कह दो, सब मिल के कह दो। हजरत बिलाल ने तनहा कितनी खाई? बकिया लोग मुंह देख रहे थे। सबने खाया, सबके पेट भर गए। अब किसी ने 80-90 खाया, किसी ने 100-200 खाया, सबने खाया, सबके पेट भर गए। हजरत बिलाल कहते 54 तो मैंने खाई, मेरे सारे साथियों ने खाया, सबके पेट भर गए। खजूरें साथ ही थी। मैं सोचने लगा आका हाथ हटा देते तो मैं देखता बची कितनी में। आका ने हाथ हटाया तो हजरत बिलाल कहते हैं जब सरकार ने हाथ हटाया तो मैंने देखा कि 7 के 7 खजूरें अब भी मौजूद हैं। मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। ये नाविल नहीं है, किस्सा नहीं है, कहानी नहीं है, रसूलुल्लाह की हदीस सुना रहा हूं। पहले कितनी खजूरें थी? हजरत बिलाल ने कितनी खाई? सहाबा ने खाया और बची कितनी? सरकार फरमाते संभाल के रख लो, खर्च मत करना, फिर काम आएंगी। रख लिया, दूसरे दिन फिर भूख लगी, आका भूख लगी। सरकार ने फरमाया खजूरें क्या हुई, कहा रखी है, कहा लाओ। फिर लाए, दस्तरखान बिछाए, फिर रखा। फिर आका ने कुछ पढ़ा। एक वहाबी से मैंने पूछा सबील को नाजायज क्यों कहते हो, खिचड़े को हराम क्यों कहते हो, हलवे को हराम क्यों कहते हो, गौसे पाक के मुर्गे को हराम क्यों कहते हो? कहने लगे मौलाना आप लोग सामने रख के पढ़ते थे और जो चीज सामने रख के पढ़ी जाए वो हराम हो जाती है। सबील सामने रखा हराम हो गई, खिचड़ा सामने रखा हराम हो गया, मुर्गा सामने रखा हराम हो गया, हलवा सामने रखा हराम हो गया। हमने कहा अगर सामने रखकर पढ़ने से हराम हो जाता है तो जब तुम्हारे अब्बा मरे थे उनकी नमाज़े जनाजा तुमने पढ़ा था तो सामने रखा था कि पीछे? अरे बोलिए कहाँ रख के पढ़ते? तो इनसे पूछिए आपके अब्बा क्या हो गए? अगर इमाम हुसैन की सबील हराम, इमाम हुसैन का खिचड़ा हराम, गौसे पाक का मुर्गा हराम, अब ऐसे करनी का हलवा हराम, तो इनके अब्बा क्या हो गए? उनको भी तो सामने रखा पड़ा। तो ये तो बड़े बकरात होते हैं ना। एक साहब कहने लगे मौलाना एक वजह और भी है। मैंने कहा वो क्या? आप खास कर देते हैं ये सबील इमाम हुसैन के लिए, ये खिचड़ा इमाम हुसैन के लिए, ये मुर्गा गौसे पाक के लिए, ये हलवा अवैसे करनी के लिए, ये बिरयानी ख्वाजा गरीब नवाज के लिए, तो खास करने से हराम हो गई। मैंने कहा साद की माँ का इंतकाल हो गया। बुखारी में है कि फरमाया गया हादिही ले उम्मे साद, इस कुएं का पानी का सलाट साद की माँ के लिए, वो कुआं साद की माँ के लिए खास हो गया। अब बुखारी में है खास हो गया। क्या सिद्दीक अकबर ने हराम जाना, फारूक आजम ने हराम जाना, उस्मान गनी ने हराम जाना, मौला अली ने हराम जाना, अशे मुबशरा ने हराम जाना? अगर कुआं साद की माँ के लिए खास हो जाए वो हराम ना हो तो सबील इमाम हुसैन के लिए खास हो जाए हराम कैसे हो जाएगी? खिचड़ा इमाम हुसैन के लिए खास हो जाए हराम कैसे हो जाएगा? मुर्गा गौसे पाक के लिए खास हो जाए हराम कैसे हो जाएगा? हलवा वैसे करने के लिए खास हो जाए हराम कैसे हो जाएगा? बैठे वालों से तो ज्यादा खड़े हुए लोगों में जज्बात है माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तो देखा कि सामने रखना भी नबी की सुन्नत और खास करना भी नबी की सुन्नत। हजरत बिलाल दूसरे दिन आया, आका भूख लगी, खजूरें क्या हुई, कहा रखी है, कहा लाओ, लाए, फिर दस्तरखान बिछाया, फिर रखा, फिर सरकार ने हाथ रखा, कुछ पढ़ा, कहा खाओ। हजरत बिलाल कहते खाने वाले 10 थे, सबने खाया, पेट भर गए। इसी तरह आका रोज खिलाते रहे। जब मदीना करीब आया, बच्चे को दे दिया, वो खाता चला गया। मेरे आका फरमाते बिलाल मुझे शर्म आती है, वरना इन खजूरों को मदीना ले जाता और पूरे मदीने वालों को इन्हीं में आसूदा कर देता। ये नाविल नहीं है, किस्सा नहीं है, कहानी नहीं है, कसाईद कुबरा की हदीस है। जब तो आला हजरत मुजद्दिद
दीन और मिल्लत फरमाते थे मालिक कौनैन है वो पास गुजरते रही, मालिक कौनैन है वो पास गुजरते रही। दो जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ में आज जिस्म तो उठा गनी कर दिया। मुझे पहले समात पे लाखों सलाम। रबे मोती ये है कासिम, रिज़्क़ उसका है खिलाते ये है, और ठंडा ठंडा मीठा मीठा पीते हमें पिलाते ये है। कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला सच्चा हमारा नबी। और सरकार मुफ्ती आदम कहते हैं या रसूल अल्लाह, खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा दाना। खालिक के कुल ने आपको मालिक के कुल बना दिया। दोनों जहां है आपके कब्जो अख्तियार में। माशाअल्लाह हजरात, चूंकि वक्त खत्म हो गया और तकरीर अभी शुरू हुई है, तो ये मौजू पूरा कल होगा इंशाअल्लाह। कह दीजिए इंशाअल्लाह। सामीन इकराम, ताहिरुल पादरी की गुमराही को साबित करने के लिए आसान जबान में एक बेहतरीन किताब डॉक्टर ताहिरुल कादरी सुन्नी नहीं बड़ी तादाद में शाये की गई है, जिसमें हुजूर ताजुश शरिया और हुजूर मुहद्दिस कबीर दामत बरकातुहुमुल आलिया के तफसीली मज़मून और फतवे, उलमाए पाकिस्तान की जानिब से ताहिर का बायकाट, ताहिर की गुमराहियों के नमूने और ताहिर के बारे में हुजूर ताजुश शरिया से पूछे गए 15 अहम सवालात के जवाबात शामिल हैं। 24 सफ़हात पर मुश्तमिल ये किताब रंगीन टाइटल के साथ बहुत बड़ी तादाद में शाये की गई है और पूरे मुल्क में हजारों की तादाद में तकसीम की जा रही है। इसकी तकसीम से ताहिरुल पादरी के मानने वालों में खलबली मच गई है और वो इसका जवाब नहीं दे पा रहे हैं। आप हिंदुस्तान में कहीं भी रहते हों, ये किताब घर बैठे इंतहाई कम हदिये में हासिल करके तकसीम कर सकते हैं। इसके लिए मोबाइल में अंग्रेजी के सिर्फ 2 हर्फ TQ लिखें और 80 80 430 440 पर SMS कर दें।